السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیمس ڈیکور۔ میرے پاکستانی بھائیو، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، پٹرول 40 روپے کٹھے سستا کر دیا، 283 روپے کچھ پیسے اس کی قیمت ہے۔ لیکن میں یہ کہنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یار پاکستان کے ساتھ جو مس بہیو انڈیا میں ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار 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 ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پی سی بی صاحب، ذکا اشرف صاحب ان کے ڈنر میں جا رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بری بات ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم وہاں پہ انڈیا کے رحم و کرم پہ گئے ہیں؟ یار کوئی ڈگنیٹی ہے، ہماری عزت ہے، پاکستانیوں کی عزت ہے کوئی، اور اس عزت کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کام ذکا اشرف صاحب، میرا خیال ہے ذکا اشرف صاحب تو پہلے چیئرمین پی سی بی لگنے کے اہل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس جگہ پہ چیئرمین رمیز راجہ یا چیئرمین نجم شیٹھی جیسا ہونا چاہیے تھا، جو ڈٹ کے جواب دیتا ان سے مکالمہ کرتا۔ ایشیا کپ ہمارا برباد کر دیا انہوں نے نہ آ کے۔ آئی سی سی کے ریکویسٹ پہ، ہم لوگ تو ویسے بچھنے والی قوم ہے، آئی سی سی کی ریکویسٹ پہ ہم نے اپنی ٹیم کو انڈیا بھیج دیا۔ اب انڈیا میں جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے، میں بات آپ سے یہاں سے شروع کروں گا۔ دیکھیں، زینب عواز پہ نا ایک وکیل نے کیس کیا، اس نے اپنے فیملی سورسز کے مطابق، اس نے اپنے فیملی کے کہنے پہ وہاں سے دبئی جانے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے؟ وہ دبئی چلے گئی، معاملہ یہاں پہ نہیں رکا، ہمارے کرکٹ بورڈ نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، چپ کر کے ذکا اشرف صاحب بڑے دمال ڈالتے ہوئے صرف 60 بندے لے کے انڈیا چلے گئے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا، ٹھیک ہے؟ انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد پاکستان کے اوپر نا ایک عجیب سا پریشر پڑا ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کے اوپر عجیب سا پریشر یہ پڑا ہوا تھا، یار جب 1 لاکھ بندہ وہاں پہ آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کو اونچی اونچی بول رہا ہے، وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں، آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے نا، آپ ایک دم اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، لازمی آئیں گے، ڈریں گے۔ انسان کی فطرت ہے، اگر آپ کہیں نا پروفیشنل ہے، جو بھی بندہ ہے بھائی وہ ڈرتا ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اور ایک چیز، دوسری چیز، اب جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ رضوان جو ہمارا بہت ہی پولائٹ بندہ ہے، نہ کبھی وہ کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ میں رہنے والا بندہ ہے، ہر ایک سے عزت سے بات کرتا ہے، ہر ایک سے پیار سے بات کرتا ہے، چاہے وہ اس کا فین ہو، فین نہ ہو، اس کو اتنا یقین ہے کہ عزت اللہ نے دینی ہے۔ اس کے اوپر ایک وکیل جن کا نام ونیت جندل ہے، انہوں نے کیس کیا ہے کہ یہ ڈرنک بریک کے اندر محمد رضوان نے نماز پڑھی ہے، اپنی عبادت کی ہے، جو کہ اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم لوگ اتنے کمزور ہیں، ہم لوگ اتنے مظلوم ہیں کہ کہیں پہ محمد رضوان اپنی پریئر سے ہماری تبلیغ کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو تبلیغ دے رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھائی وہ نماز پڑھا، اس کے نماز کا ٹائم ہے، اس نے پڑھنی ہے۔ اس نے کہیں میچ تو نہیں روکا، اس نے روک کے تو نہیں پڑھی، ڈرنک بریک تھی، اس نے اپنی نماز ادا کی۔ اس سے آپ لوگوں کو کیا مسئلہ، کیا مصیبت پڑ گئی؟ صرف آپ کو مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی ٹیم پہ پریشر لائیں۔ پاکستانی ٹیم پہ پریشر، میں بہت سے جرنلسٹ، بہت سے لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں جو آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستانی ٹیم پہ پریشر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پروفیشنل ٹیم ہے۔ اور بھائی پروفیشنل ٹیم لازمی ہے۔ پریشر اس طرح آیا کہ آپ بابر اعظم کی 50 ہوئی، ایک تالی نہیں بجی، کسی ایک بندے نے تعریف نہیں کی۔ آپ کو کمنٹیٹر ان کے جو کہہ رہے ہیں، کمنٹیٹر روی شاستری صاحب کو تو بہت زیادہ کرکٹ کا پتا ہے نا، ایوریج بولر ہے، یہ بولر ہے، میں خیر اس بحث میں تو جانا ہی نہیں چاہتا نا، ان کو جتنا کرکٹ کا پتا مجھے پتا ہے، ان کو کس طرح ان کے کرکٹ بورڈ نے کوچنگ سٹاف سے ہٹا کر سائیڈ پہ کیا، راہل ڈیوڈ کو لے آئے۔ روی شاستری صاحب کا میں آپ کو کیا کہوں، اس کو اخیر ایک ہی جگہ ملی کمنٹری باکس۔
اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں بھائی، رضوان کے خلاف ان کے لائر نے کیس کیا ہے کہ آپ یہ اس نے نماز پڑھی ہے، اور ان کو انڈین میڈیا بیک کر رہا ہے، اور ہم لوگ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پی سی بی گونگا ہے، ہمارے میڈیا جرنلسٹ گونگے ہیں، کوئی ایک دو بولے ہیں جن میں تھوڑی سی ہمت ہے، انہوں نے آگے سے بیان دیے ہیں کہ یہ بات کیا ہوئی. ٹھیک ہے، ذکا اشرف صاحب تو گونگے بہرے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خیر وہ بولیں گے بھی نہیں، وہ اینڈ تک نہیں بولیں گے، کیونکہ ہم نے چپ کا بس اس بات کو یہیں پہ ختم کریں، میرے منہ سے کچھ اور نکل جائے گا. جب رضوان اور بابر آؤٹ ہو کے گئے، آپ نے دیکھا ہے انڈین ٹیم، انڈین جو کراؤڈ تھا اس کا بیہیویئر کیا تھا. یار ہم آپ کے پاس مہمان ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی تو قدر کر لیں بھائی. ہمارے ایشیا کپ کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، لیکن اتنی تو قدر کریں میرے بھائی کہ ہم آپ کے پاس مہمان ہیں، آپ کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی ڈگنیٹی کو کچھ نہ اثر انداز نہ ہو آپ کی ڈگنیٹی. ٹھیک ہے، ہمارے آپ نے کراؤڈ کو اجازت نہیں دی، ہم پھر چپ رہے. آپ نے ہمارے میڈیا ٹیم کو 60 بندوں کو اجازت دی، وہ بھی پاکستان انڈیا کپ میں، انڈیا کے میچ میں. بھائی کو خدا کا نام لیں، ہم مہمان ہیں، مہمان نوازی کچھ سیکھیں. آپ پاکستان آئے ہوتے آپ کو پتا چلتا مہمان نوازی کیا ہے. اگر آدھا کراؤڈ انڈین ہوتا تو آدھا پاکستانی ہوتا تو آدھا انڈین بھی ہوتا. آپ لوگ تو یار بالکل ہی حد سے گزر گئے ہیں. ایک چیز بندہ چھوڑتا ہے، زینب عباس کو چھوڑا، اس کے بعد آپ نے ہمارے پلیئر سے بدتمیزی کی، وہ چھوڑا، اس کے بعد آپ نے ہمارے میڈیا ٹیم، ہمارے شائقین کو نہیں آنے دیے، وہ چھوڑا. اب آپ رضوان کے پیچھے پڑ گئے. ایک لائر نے اٹھ کے کیس کر دیا، کیا ان کا بی سی سی آئی سو رہا ہے؟ اس کو نہیں پتا ہوگا، وہ لائر کو نہیں پتا کہ اس کے ملک کی عزت کا سوال ہے. یہ ان کے گھر یا ان کے والد صاحب کا ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا، یہ پورے ورلڈ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جس میں پاکستان وہاں کھیلنے گیا ہے، آپ کے رحم و کرم پہ نہیں گیا ہوا. وہاں پہ دنیا نے انوائٹ کیا، آئی سی سی نے، آپ کوئی نہیں ہے وہاں پہ. صرف آپ نے وہاں پہ گراؤنڈ دیا، آپ صرف میزبان ہے، اور میزبان رہیں. تمیز سے بات کریں، تمیز کرنا ہی سیکھیں، کوئی مہمان نوازی سیکھیں. پتہ نہیں ہمارے بڑے پلیئرز کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، وہ بس آ کے آپ کی تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں. مجھے تو اب یہ سب کچھ جھوٹ لگنے لگ گیا جو ہم اپنی عمر میں دیکھ رہے ہیں. حیدرآباد میں آپ نے ہمیں عزت دی، ویلکم کیا، سو کولڈ آپ نے مہمان بلا کے احمد آباد میں اتنی بستی کروا چھوڑی ہماری. آپ کا ایک چھوٹا سا صحافی اٹھتا ہے، آپ کا ایک چھوٹا سا کوئی گلی کوچے کے صحافی رکھے ہوئے ہیں آپ نے، وہ اٹھتے ہیں، وہ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں لے یا ہم نے اپنے یہاں پہ لڑکیاں نچانے کے لیے بلایا احمد آباد میں ان کو. ان چیزوں کا جو ایکشن ہے وہ کس نے لینا ہے؟ ہمارا پی سی بی تو گونگا ہو ہی گیا ہے. یہ پی سی بی کی کمزوری ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا پہلے دن سے ذکا اشرف کی جگہ نجم سیٹھی یا رمیز راجہ کو ہونا چاہیے، جو کم سے کم پاکستانیوں کی عزت تو کروا سکے. ہمیں نہیں چاہیے ایسا ورلڈ کپ، چھوڑ کے آ جائے. ہر چیز کے اوپر پریشر، ہر چیز کے اوپر پریشر. رضوان اپنی کرکٹ کھیل رہا ہے، اس نے اپنی نماز پڑھی ہے، اس کے اوپر آپ نے اٹھا کے اس پہ کیس کر دی ہے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی مہمان نوازی سیکھیں. آپ ایسے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی رہ چکے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، نہ ہماری نیت میں فتور ہے. آپ لوگ بھی ہم میں سے ہی ہیں، تو مہربانی ہے آپ کی اس طرح کے کام نہ کریں. کہ یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ آئیں انشاءاللہ 2025 پہ تو آپ کو آنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کے گھر کا ٹورنامنٹ تو ہے نہیں. تو پھر دیکھتے ہیں، ہم پھر بھی آپ کی مہمان نوازی عزت دیں گے آپ کے پلیئرز کو. ابھی بھی یہاں بیٹھے ہم عزت دے رہے ہیں. خیر گائز، اپنا خیال رکھیں، اور پاکستانیوں برداشت کرو، بس برداشت ہی کرنا رہ گیا اب ہم پہ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو، اللہ حافظ.